وقت کے حساب سے اسے جو صحیح جواب بنتا ہے وہ دیں. مثال کے طور پر بچے پوچھتے ہیں جنت کہاں ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ ثواب ملے گا، یہ کام اچھا کرو، پانی پلاؤ ثواب ملے گا، یہ کام اچھا کرو. خوب جنت کہاں ہے جنت؟ بچہ اس سے پہلے کہ یہ بچے کے ذہن میں سوال آئے، آپ کو اسے بتائے کہ بھئی اس دنیا کے جانے کے بعد ایک اور جگہ ہے جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتی. جیسے بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی ابھی ہم ریوارڈ نہیں دیتے، آفٹر یور ایگزامز آپ کو ریوارڈ ملے گا، بالکل اسی طرح دنیا کے بعد یہ ذہن میں ہونے چاہیے. ورنہ پھر ایک اور اینیمیشن آتی ہے جو جنت دکھاتی ہے، اور پھر جنت کے اندر اتنی مشکلات دکھاتی ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے بہتر ہے میں دنیا میں رہوں. یہ انڈائریکٹلی کوشچنز ہیں، اور خاص طور پہ ریلیجن کے حوالے سے وہ انڈائریکٹلی کوشچنز کو میڈیا بہت غلط طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو گریجولی، ابھی چھوٹی بچی ہے، اٹس اوکے فائن، مسئلہ نہیں ہے حجاب کرنے کا، پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے وہ خود ہی نہیں کرتی ہے. تو جب آپ اس کو چھوٹے سے آپ اس کو سکھائیں گے کہ کرنا ہے، اور آپ کو ہر لیول پہ جب اس کو محرم نامحرم رشتوں کی جو بھی پاسداری وہ سکھائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ڈرائیو کرے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بچی بہت تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کے بعد جب اس کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے. اور پھر جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ باہر تو پوری ویسٹرنائزیشن ہے. باہر تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام تو آپ نے خود سنبھال کے رکھنا ہے، ورنہ باہر تو آپ شاپ پہ جائیں، مارکیٹ میں جائیں، ٹی وی دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں، آپ جس کلچر میں ہے وہ تو دنیا کی طرف کھینچ رہا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انڈائریکٹلی جو کوسچنز بچہ کے ذہن میں ہے، بہتر ہے کہ کوئی اور جواب دے، آپ اس کو بھی انڈائریکٹلی جواب دیں. دوسری چیز کہ بچے کو رول ماڈل چاہیے، یہ چاہیے بچے کو رول ماڈل. اگر اس کی ماں، اس کی مدر، اس کا فادر، اس کے انکل اگر اس کے رول ماڈل نہیں ہے، وہ رول ماڈل تلاش کرتا ہے، اسے فالو کرنا ہے، وہ انسپائر ہوتا ہے کیونکہ ذہن ابھی بن رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ساری بڑی بڑی کمپنیاں رول ماڈل کریٹ کر رہی ہیں. آپ ڈی سی کامکس، مارول اسٹوڈیو، یہ سب رول ماڈل کریٹ کر رہے ہیں. آپ کریکٹر دیکھیں کہ کتنے کریکٹر ہیں کہ کسی نہ کسی ایک کریکٹر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ انسپائر ہوتا ہے، اور اسی کے حساب سے وہ پہلے فلم بناتے ہیں، پھر اینیمیشن بناتے ہیں، پھر اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ایک اسٹیچو، ایک پلیئر، ایک بیگ، ایک اسکول کی چیزیں، بکس، کور، یعنی جس چیزوں سے بچہ اٹریکٹ ہو سکتا ہے اس کا رول ماڈل اس کے پاس ہوتا ہے. بچے کپڑے آپ دیکھیں سپر مین کے، اسپائڈر مین کے پہن کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اور پھر اس کے بعد وہ رول ماڈل ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ کیا وہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے؟ کیا وہ کسی ہیومن ویلیوز، وہ تو اپنے گرد گھما رہے ہیں اور وہ ذہن کو کہیں اور لے کر جا رہے ہیں کہ وی آر سیویئرز آف دا ورلڈ، وی آر گارڈینز آف گلیکسیز، ہم دنیا کو بچائیں گے. اب اس میں بچے کی زندگی میں رول ماڈل کہاں ہے؟ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پروفٹ کی پرسنالٹی کو رول ماڈل بنایا. قرآن اسٹریٹ کہہ رہا ہے اسوۃ حسنہ رسول کی ذات ہے. اب یہ رسول ہماری زندگی میں رول ماڈل ہے. میری اپنی زندگی میں جب رسول رول ماڈل نہیں ہے تو میں اپنے بچے کو کیا دوں گا رول ماڈل؟ پھر ہمارے پاس اور کتنے ایسے کریکٹر ہیں جو ہم رول ماڈل دے سکتے ہیں. مطلب حضرت قاسم ایک بچے کو رول ماڈل بن سکتا ہے، حضرت علی اکبر رول ماڈل بن سکتا ہے. یہ رول ماڈل ہم نے کری. خب یہ چلیں یہ تو بہت اوپر ہے، اس کے علاوہ نیچے بھی نیشن وائز یا اس کے علاوہ بھی ہم کریکٹر رول ماڈل دے سکتے ہیں. اپنی سوسائٹی میں کوئی اچھا شخص رول ماڈل دے سکتے ہیں. شہداء، شہید جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں، ہم ان کو رول ماڈل دے سکتے ہیں، مگر ہم نے ان کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کتنا انہوں نے سیکریفائس کیا اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے. یعنی ایک 13 سال کا بچہ کہ جب وہ اپنے آپ کو رول ماڈل حضرت قاسم کو بنا کر شہید ہو سکتا ہے. حسین فہمیدے 13 ایئرز اولڈ کہ تہران میں رہتا تھا، اور جب جنگ ہوئی ایران عراق کی کئی دفعہ کوشش کی کہ جائے، مگر کیونکہ 13 ایئرز کا تھا، آئی ڈی کارڈ ہی نہیں تھی، جانے نہیں دیتے تھے ہمیشہ اس کو واپس. اس نے پھر جعلی اپنا کچھ مٹا کر کچھ کر کے بنایا، کسی طریقے سے پہنچ گیا، پھر وہاں سے چھوڑ دیا. آخر کار کسی طریقے سے خرم شہر جو ان کا سٹی ہے وہاں پہنچ گیا. جب وہاں پہنچ گیا تو بہت خوش ہوا کہ میں اب جنگ میں آ گیا ہوں. تو ان کا ڈیوٹی بس باہر کھڑے رہو. کہا مجھے گن، کہہ رہا گن ہے ہی نہیں ہمارے پاس ویسے ہی بہت زیادہ کم ویپنز ہیں.
تو رات کو دشمن کی طرف یعنی عراقیوں کی طرف گیا اور ان کے جو جگہیں تھیں وہاں سے ویپنز اٹھا کر لا کر صبح مسجد کے سامنے آ کر گر گیا، یعنی اتنا تھک چکا تھا کہ رات کو چل چل کے، اور پھر لڑتا رہا، اتنا لڑا، آخری ٹائم پر جب آپشن نہیں تھا کہ پیچھے سے جو ہے وہ آرمی نہیں آ رہی تھی، اور اگر یہ ٹینک جو کراس کر جاتے سٹی کے برج کو تو پھر آرمی ادھر چلی جاتی، اس نے سب کو واپس بھیج دیا اور اپنے آپ کو ٹینک کے نیچے جو ہے وہ گرنیڈ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اڑا دیا۔ ایک ٹینک جب پھٹا تو وہ سمجھے کہ پیچھے سے آرمی آ گئی ہے اور وہ وہیں رک گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو جب یہ اڑا رہا ہوگا، اپنے آپ کو کر رہا، تو اس کو کون یاد آیا ہوگا؟ حضرت قاسم۔ آج بھی اس کی قبر کے اوپر تہران میں جائیں تو ٹینک رکھا ہوا ہے، 13 سال کا، حسین فہمیدے نام ہے، رہبر اس ٹائم جو لیڈر تھے امام خمینی، وہ کہتے ہیں کہ حسین فہمیدے میرا لیڈر ہے۔ یہ جذباتی جملے نہیں تھے، یعنی واقعاً ایک 13 سال کا بچہ اپنے آپ کو